بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ النصیحہ قرآن و سنت اکیڈمی کی طرف سے آن لائن ختم نبوت کورس کی چھٹی نشست ہے۔ محترم سامعین، مرزا قادیانی نبی نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا جس سے وہ تعلیم حاصل کریں، بلکہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم اور فیض پاتے ہیں، بذریعہ وہی ان کی تربیت کی جاتی ہے، جبکہ مرزا قادیانی نے بچپن میں مختلف استادوں سے تعلیم حاصل کی۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ بچپن کے زمانے میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں 6-7 سال کا تھا تو ایک فارسی خواہ معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا، جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کی کتابیں مجھے پڑھائیں، اور اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا۔ اور جب میری عمر تقریباً 10 برس کی ہوئی تو ایک عربی خواہ مولوی صاحب میری تربیت کے لیے مقرر کیے گئے، جن کا نام فضل احمد تھا، اور ایک مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہوا، ان کا نام گل علی شاہ تھا۔ اور بعض طبابت کی کتابیں میں نے اپنے والد صاحب سے پڑھی۔ اقتباس از کتاب البریہ، حاشیہ صفحہ نمبر 161 62 63، روحانی خزائن صفحہ 179 جلد نمبر 13 پر حاشیہ۔ تو اس لحاظ سے مرزا کے 4 استاد ہوئے جس سے اس نے مختلف کتابیں پڑھی۔ اب یہ عجیب اتفاق ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام ان کا کوئی استاد دنیا میں نہیں ہوتا۔ ایک یہ شخص ہے جو اپنی نبوت کا بھی دعویٰ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ 4 استادوں کے پاس اس نے علم حاصل کیا، تو پتہ چلا کہ یہ انبیاء کرام کی ترتیب سے ہٹ کر چلنے والا شخص در حقیقت نبی ہی نہیں ہے۔ مرزا قادیانی کے نبی نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام جہاں وفات پاتے ہیں وہیں دفن کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کی تدفین کے متعلق حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مشورہ کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو میں ابھی تک بھولا نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی کی روح اسی مقام پر قبض فرماتے ہیں جہاں وہ دفن ہونا پسند کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عین اسی جگہ پر ہوئی جہاں آپ کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ اب ہم ذرا مرزا قادیانی کی موت پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اس کی موت کہاں آئی اور اس کو کہاں دفن کیا گیا۔ تو محترم سامعین، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ مرزا قادیانی کی موت بڑی عبرتناک موت ہوئی، انتہائی عبرتناک موت۔ چنانچہ 26 مئی 1908 عیسوی کو لاہور میں مرزا قادیانی لیٹرین میں، جی ہاں لیٹرین میں، اپنی ہی غلاظت میں گر کر ہلاک ہو گیا اور کائنات اس ناپاک وجود سے پاک ہوئی، اور پھر قادیان میں دفن ہوا۔ لاہور میں موت آئی اور قادیان میں دفن ہوا۔ محترم سامعین، آپ نے سن لیا کہ مرا تو لاہور میں اور دفن کہاں ہوا؟ قادیان میں۔ چنانچہ اس کی موت بھی چیخ چیخ کر اعلان کرتی رہی کہ یہ نبی نہیں ہے۔ تمام کے تمام انبیاء کرام کی روایت ہے کہ جہاں وہ فوت ہوتے ہیں اسی جگہ ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ ایک یہ شخص ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور انبیاء کی ترتیب سے ہٹتا ہے کہ مرا تو لاہور میں اور دفن ہوا قادیان میں۔ اب ہم یہاں قادیانی حضرات سے درخواست کریں گے کہ خدا را اس کی عبرتناک موت اور ذلت والی موت سے عبرت حاصل کریں اور اس کے دعوے نبوت سے دستبردار ہو جائیں۔ مرزا قادیانی کے نبی نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ 1,24,000 تمام کے تمام انبیاء کرام کے پاس وحی لانے والا ایک ہی فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جبکہ مرزے کا دعویٰ ہے کہ میرے پاس 6 فرشتے وحی لاتے ہیں۔ آپ ان کا نام بھی سن لیں، ان کا نام سن کر حیران ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایک فرشتے کا نام تھا ٹیچی نامی فرشتہ، ایک کا نام تھا درشنی فرشتہ، ایک کا نام تھا خیراتی فرشتہ، ایک کا نام تھا شیر علی فرشتہ، ایک کا نام تھا حفیظ فرشتہ، جبکہ ایک کا نام تھا مٹھن لال فرشتہ۔ یہ حیرانگی کی بات ہے کہ یہ ایسے عجیب عجیب نام ہیں، اور اس پر مزید طرح یہ ہے کہ مرزے کی وحی کبھی انگریزی میں آتی، کبھی فارسی میں آتی، کبھی ہندی میں اور کبھی پنجابی میں۔ چنانچہ اس کی ایک انگریزی وحی یہ بھی ہے آئی لو یو آئی ود یو۔ جیسی مثال مشہور ہے کہ جیسی روح ویسا فرشتہ، تو یہ مثال اس پر صحیح منطبق آتی ہے کہ جیسے اس کے اپنے خیالات و افکار تھے تو وہی بھی اس پر ویسی ہی نازل ہوئی۔ تذکرہ مجموعۃ الوحی و الہامات صفحہ نمبر 24 774، روحانی خزائن صفحہ نمبر 346 جلد نمبر 22، ملفوظات صفحہ نمبر 69 جلد نمبر 4۔ اب آپ بتائیے کہ ایسا شخص نبی ہو سکتا ہے؟ اور اس کے فرشتے اپنی مرضی کے اور وہی بھی بالکل مزاج کے عین مطابق، کبھی اس پر وہی آتی کہ فلانی عورت سے نکاح کر لو، کبھی کیا تو کبھی کیا، تو یہ ایسا شخص نبی نہیں ہو سکتا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور روز محشر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور جام کوثر نصیب فرمائے۔ آئندہ نشست میں انشاءاللہ مرزا قادیانی کے دعوے کاذبہ یعنی جھوٹے دعووں کے بارے میں بیان ہوگا کہ اس نے اپنے متعلق کیسے کیسے دعوے کیے اور پھر اپنے انہی دعووں کی وجہ سے اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔